إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا دین اتنا جامع ہے، کامل ہے کہ کوئی پہلو ہماری ضرورت کا، ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں اس کی بھرپور رہنمائی موجود نہ ہو۔ حالات کیسے بھی ہوں، امن کے ہوں، خوف کے ہوں، صلح کے ہوں، جنگ کے ہوں، خوشحالی کے ہوں، بدحالی کے ہوں، گویا کہ کیسے بھی حالات ہوں، ہر طرح کے حالات میں اللہ کے دین میں رہنمائی موجود ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین میں پوری رہنمائی نہ ملتی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی صراحت، وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور نمونہ موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، تو زندگی کے کسی ایک پہلو، خاص پہلو، عبادت کے پہلو، اخلاقیات کے پہلو نہیں، زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، جتنے پہلوؤں کا سامنا ہو سکتا ہے کسی بھی طبقے، کسی بھی قوم، کسی بھی زمانے اور کسی بھی علاقے میں بسنے والوں کو، ہر پہلوؤں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی ملے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم تطبیق نہ دے پائیں، ہم سمجھ نہ پائیں کہ موجودہ حالات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت ہر وقت کے لیے، مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ حج میں ہیں، اور حج میں آپ نے اپنی
1,00,000 سے زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے صحابہ کی. آپ نے ان سارے صحابہ کو، ان کو اور ان کے واسطے سے ان کے پیچھے لوگوں کو دین کا وہ میسج جو بنیادی ضرورت کا اور جو اہمیت کا سب سے زیادہ حامل ہو سکتا ہے، وہ میسج آپ نے بھیجا. حجۃ الوداع سے، عرفہ کے خطبے سے، منا کے خطبے سے، وہاں کی توجیہات اور ہدایات سے آپ نے اپنے صحابہ کے واسطے سے بھیجا. آپ دیکھیے ان میں کتنی اہم باتیں ہیں، اس میں کتنی اہم باتیں ہیں. ایک بات تو یہ سب سے بڑی بنیادی بات آپ کی باتوں میں، ایک بنیادی بات تو یہ کہ آپ فرماتے ہیں کسی عرب کو کسی عجم پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے. اگر کسی کو برتری ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر. کتنی جاہلیت میں ہم مبتلا ہیں. ہمارے حالات میں، موجودہ حالات میں بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے. اس کا ہم تصور کریں نہ کریں، ہم اس کو سیریسلی لیں نہ لیں، لیکن ایک بہت بڑا فتنہ ہے علاقائیت کا، برادری کا، ذات پات کا. یہ معمولی فتنہ نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. کتنے علاقے کے لوگوں کو دیکھیے دوسرے علاقوں کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. ان کی عزتوں اور ان کی حیثیتوں کو، ان کی شخصیات اور دین اور تقوی سے بے پرواہ ہو کر کے اس کا قطعی لحاظ نہیں کرتے، ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم برتر ہیں، یہ کمتر ہیں. اس برتری کی بنیاد علاقائیت ہے، زبان ہے، برادری ہے، اور بھی جو نسبتیں ہو سکتی ہیں. تو آپ دیکھیے ہم تو بہت سارے مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے سب سے بڑا ہمارے نوجوانوں کا سوال یہ رہے گا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. سب سے بڑا فتنہ جو توڑ کر کے سماج کو، خاندان کو، برادری کو، کمیونٹی کو، قوم کو رکھ دینے والی ہے، اس میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں تفوق کا تصور ہے، برتری کا تصور ہے، اور دوسروں کے حقیر ہونے کا تصور ہے. یہ بدترین چیز ہے اسلام میں، بلکہ یہ سڑی ہوئی گندی چیز ہے اسلام میں. کبھی ہم سوچتے ہیں اس کو؟ آپ بتائیے کیا ہم عام طور پر کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ گھٹیا چیز ہے؟ گھٹیا اگر کہا جائے تو یہ کہ گھٹیا چیز ہے. ایک مسلمان کے ہاں دوسرے مسلمان کے تئیں اگر یہ تصور ہو کہ یہ برادری میں چھوٹا ہے، برادری میں چھوٹے بڑے کا تصور یہ سماجی ہے، یہ پستی کی چیز ہے. ہاں جو پہچان کی چیز تھی ہماری، اسے برتری اور کمتری کی بنیاد اس پر مطلب طے کر دی گئی، مٹ دی گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی ہدایات اگر بحیثیت مسلمان ہمارے ذہنوں میں رہے تو یہ گھٹیا اور کمتر چیز، ذلیل چیز ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتی، جو آنے کے بعد ہماری عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائے. اتنی بڑی بات ہوتی ہے اگر ایک طبقہ، ایک برادری کا دوسرے برادری کو کمتر سمجھتا ہو، ایک علاقے کا دوسرے علاقے، ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے لوگوں کو کمتر سمجھتا ہو، وہ بھی مسلمان ہو، وہ بھی دیندار ہو، تو یہ وہی جاہلیت اور جہالت ہے کہ جیسے زندگی دین میں گزر جاتی ہے، عبادتوں میں گزر جاتی ہے، آدمی کچھ نہیں سمجھتا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی 60 سالوں تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. ایک نماز، 60 سالوں تک نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت اور سب سے بڑا عبادتوں کے مظہر کے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ پڑھ رہا ہے نماز بس. وہ سیریس نہیں ہے کہ نماز اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا عبادتوں کا مظہر ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر مدار ہے دین کا اور اسلام کا. نہیں ہے پرواہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی 60 سالوں تک نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوتی، رکوع کرتا ہے تو سجدہ نہیں کرتا برابر، سجدہ کرتا ہے تو رکوع نہیں کرتا برابر. اتنا لاپرواہ ہے.
ایک صحابی رسول ہے، مشہور صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص کو دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں عجیب نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز پڑھ کر کے وہ فارغ ہوا تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی نماز کب سے تم پڑھتے ہو؟ یہ نماز کا طریقہ تمہارا کب سے ہے؟ تو کہا 40 سال سے۔ تو کہا 40 سالوں سے اسی طرح نماز پڑھتے ہو؟ اگر ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے تم مر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز جو تھی، آپ کا جو طریقہ نماز تھا، اس کے خلاف نماز پڑھتے ہوئے تم مر گئے۔ تو آدمی مسلمان ہے، نہیں پرواہ کرتا، اسے نہیں پرواہ ہے، وہ اپنی سوچ، اپنا کنسیپٹ، اپنے نیٹ ورک کی ذہنیت اسی کو لے کر کے چل رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب کہیں کوئی بات وصولی اور بنیادی سمجھائی جاتی ہے تو آدمی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کتنا بڑا طبقہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے ملک کا، ہماری کمیونٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کمیونٹی لیول پر پھیلی ہوئی بات ہے۔ اپنے ملک کے علماء کرام پر انہیں تسلی نہیں ہے جب تک وہ یہ نہ بتائیں کہ فلاں ملک کا، ہمارے پڑوسی ملک کا یہ بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا ایکسپرٹ ہے، بہت بڑا عالم ہے، کیا بولتا ہے، کیا توجیہات اس کی ہے، اسے تسلی نہیں ہوتی۔ اسے کتنا بھی سمجھایا جائے کہ ایک اللہ کی سنت تو دیکھو کہ ہر قوم میں اس نے نبی بھیجا، ہر زبان میں اس نے نبی بھیجا، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اور ہر قوم کے بیچ میں آنے والا نبی، ہر ملک میں آنے والا نبی اپنے وطن، اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور اللہ کا فرستادہ اور اللہ کی طرف سے رہنما ہوا کرتا تھا۔ اس کی رہنمائی پوری قوم کے لیے کافی ہوتی تھی، لیکن ہمیں تسلی نہیں ہوتی، ہمیں تسلی نہیں ہوتی اپنے اتنے بڑے ملک، اتنے عظیم ملک بھارت کے علماء سے ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ باہر کے مولویوں سے اور باہر کے اسکالروں سے اپنا دین اور اپنی وابستگی نہیں کریں گے اور دکھائیں گے نہیں۔ اتنی نہیں سمجھ ہوتی ہے، اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ ہر ملک کے، ہر علاقے کے، ہر ملک کی سیاستوں کے الگ الگ طور طریقے اور الگ الگ ان کے منہج اور ان کے مسائل اور ان کی مجبوریاں، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ دین کی بنیادوں پر ہمارا ان سے رشتہ ہے، ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی نسبتوں پر ہمارا رشتہ ہے، لیکن ہمارے لیے وہ رہنما بن جائے، ہمارے مسائل میں وہ دخل دیں اور ہم ان کو آئیڈیل اپنا بنانے لگے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے، تو فتنہ ہی ہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے چلی اور کہاں چلی جا رہی ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے، ہر وقت کے حالات کے لیے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ ہم حالات اور وقت کے فتنوں کو تو سمجھیں، ہم سمجھیں تو ہمارے بیچ کے فتنے کون ہیں جنہوں نے ہمیں کمزور کر رکھا ہے، توڑ رکھا ہے، ہماری مطلب یکجہتی کو، ہماری اتحاد کو، ہماری اجتماعیت کو، ہمارے رشتے کو جو دین کی بنیاد پر ہے، ان رشتوں کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ یہ ذات، برادری، علاقائیت کی نسبتوں پر جمع ہونا اور اس سے الگ جو لوگ ہیں ان کے خلاف محاذاری کرنا۔ یہ آدمی نہیں سمجھتا۔ پڑوس میں رہنے والا آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اگر اس کی برادری کا نہیں ہے اور اگر اس کے علاقے کا نہیں ہے، اس کے صوبے کا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ عصبیت پال کر کے بیٹھا ہے اور اسی پر چلتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والی قومیں جہاں بھی بستی ہوں، جہاں کی بھی ہوں، ایک پڑوسی کے تئیں جو اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے اور ہر وقت کے حالات کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ایک پڑوسی کے ساتھ اس کا رہن سہن شریفانہ ہونا چاہیے، عزت کا ہونا چاہیے، احترام کا ہونا چاہیے، اس کے حقوق کے تحفظ کا ہونا چاہیے، اس کے لیے اعتماد کا ہونا چاہیے۔ ایک پڑوسی اگر دوسرے پڑوسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تو کبھی چین سے نہیں رہ سکتے۔
آپ کو یاد ہو تو آپ تو یاد ہوگا جنہیں یاد ہوگا، یا جنہیں یاد نہ ہو دیکھ لیں، جب یہ ملک اپنا ہندوستان جب یہ بٹ گیا، بدقسمتی ہوئی، اور سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا، تو پوری لڑائی لڑتے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد آخر بٹوارا جب سارے لوگ اس پر مطلب یکجا ہو گئے کہ بٹوارا ہو جانے دیجئے، ہو گیا ان کی لاکھ مخالفتوں کے باوجود۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ دونوں ملک بٹ گئے تو اب یہ دونوں پڑوسی ہو گئے، تو اب ایک دوسرے کے ساتھ جب تک ہمسایانہ سلوک، ہمسایہ پڑوس جیسا سلوک نہیں کریں گے تو امن و امان سے نہیں رہ سکتے، امن و امان سے نہیں رہ سکتے۔ لیکن جو برادریاں اور قومیں عصبیتوں پر پلتی ہوں، پروان چڑھتی ہوں، سوچ لے کر کے چلتی ہو، انہیں کیا پرواہ ہے؟ آپ دیکھیے ہماری اپنی زندگیوں میں کیا پرواہ ہے کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے پڑوسی ہیں۔ کیا پرواہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے تئیں سوچتا کیا ہے، اس کا موقف کیا ہے، اس کا اعتماد کتنا ہے، اس کا بھروسہ کتنا ہے کہ میرا پڑوسی میرے جان و مال، عزت و آبرو کے لیے محافظ ہے، خطرہ نہیں بن سکتا۔ نہیں پرواہ ہے۔ دین تو یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ایمان ہو اللہ پر، جس کا ایمان ہو آخرت پر، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ وہ پڑوسی کون ہے؟ وہ پڑوسی کون ہے؟ کوئی بھی ہو، ہمارے اپنے مذہب کا ہو، ہمارے اپنے مسلک کا ہو، یا ہمارے مذہب کے بجائے کسی دوسرے مذہب کا ہو، دوسرے مسلک کا ہو، کسی برادری کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا برتاؤ، اگر اس کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ اور آخرت پر ایمان کا حوالہ دیا آپ نے، کہ جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ہوگا، اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ شریفانہ برتاؤ کرے گا، شریفانہ برتاؤ، شرافت کا ثبوت دے گا۔ آپ بتائیے، ہم لوگ دیکھیں اپنے سماج میں اتنے لمبے تجربے کی عمریں ہیں ہماری، آپ کی، جن کی نہ ہو وہ تو چھوٹے عمر کے ہیں، لیکن جن کی عمریں ہیں وہ دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے تئیں کتنا مطمئن ہے۔ کچھ نہیں پتا ہے، کچھ نہیں پتا ہے۔ کسی کو اپنے پڑوس کے تئیں اس بات کا اعتبار اور ایک پتہ نہیں، دل میں ایمان، اطمینان نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ یہ دو ملکوں کی بات تو دور کی بات ہے، دو ملکوں کا تصور تو بعد کی بات ہے، ہاں، جن کی بنیادیں آج تک دشمنیوں پر چل رہی ہیں، اور پاکستان کا رویہ تو انتہائی خطرناک ہے۔ ملک کی سیاست تو چھوڑ دیجئے، ہاں، ملک کے مطلب دینی رہنماؤں کا طور طریقہ بھی انتہائی پست ہے، سوچا نہیں جا سکتا جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے واسطوں سے سنا اور دیکھا جاتا ہے۔ تو جب اتنی پستی میں قوم ہو تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد اگر بے دینی پر ہو، لا دینیت پر ہو، دین کی بنیاد تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر نے جھگڑا کر لیا اور مار پیٹ کر لی، تو انصاری کہتا ہے اے انصاریوں آ جاؤ، مہاجر کہتا ہے اے مہاجرین آ جاؤ، یعنی میری مدد کے لیے آ جاؤ اے انصاریوں۔ مہاجر کہتا ہے میری مدد کے لیے آ جاؤ اے مہاجروں۔ جمع ہو گیا ایک جمع غفیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری ہو گئی،
آپ نے کہا ایک انصاری انصار کو بلایا انصاری کی نسبت پر، ایک مہاجر مہاجرین کو آواز دیا آؤ میری مدد کو مہاجر ہونے کی نسبت پر، تو آپ نے فرمایا یہ گندی اور گھٹیا چیز ہے، تمہارا تو کام یہ تھا، تمہاری تو ذمہ داری یہ تھی، رول یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم دیکھتے کہ کس کی طرف سے زیادتی ہوئی تو اس کو تنبیہ کرتے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہاں اس کی غمگساری کرتے، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے، معاملے کو ان بنیادوں پر نپٹاتے۔ آپ دیکھیے اپنے سماج میں، آج اپنے سماج میں دیکھیے جو اعلیٰ، جو چنندہ، جو رہنما طبقہ مانا جاتا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا، عام طور پر ان کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا، ہاں کہ وہ رجحانات پر چلتے ہیں، موقف پر چلتے ہیں، موقف بنائے رہتے ہیں، ہمارے اپنے گروپ کے ہیں تو اس گروپ کے ساتھ رہیں گے، وہ کیسا بھی ہو، کوئی پرواہ نہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو حالات کیسے بنتے ہیں؟ ایسے ہی خطرناک حالات بنتے ہیں، فتنوں ہی میں آدمی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے، اگر برتری کا تصور ایک عربی کو اجمی پر عربی ہونے کے ناطے ہو، اور اسی طرح ایک گورے کو کالے پر گورے ہونے کے ناطے ہو، تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جاہلیت ہے، اسلام اسی طرح کی جاہلیتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ صحیح تصور ہے ہمارا۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مہینہ حرمت کا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری عزتیں حرمت والی ہیں۔ کہیں آپ نے فرمایا حرم کعبہ کو دیکھ کر کے کہ اے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ایک مومن کی عزت اور اس کی حرمت ہے، کون پرواہ کرتا ہے؟ آپ بتائیے ہم اپنی زندگیوں میں کتنی پرواہ کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے کسی کی عزت و آبرو پر چوٹ کتنی پہنچتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ سب سے افضل، ہر آدمی اپنے افضل ہونے کا دعوے دار ہے، دیندار ہونے کا دعوے دار ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا دعوے دار ہے۔ وہ تو دیکھے جو دعوے داری کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور عمل اور اپنے کرتوتوں سے کتنے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے محافظ بنا ہوا ہے یا خطرہ بنا ہوا ہے۔ نہیں پرواہ ہے، نہیں پرواہ ہے۔ اسی لیے فتنوں میں ہم مبتلا ہیں۔ فتنوں کی بنیادیں کیا ہیں یہاں تک ہم سوچنے کو تیار نہیں کہ فتنوں کی بنیادوں میں یہ عصبیتیں ہیں، یہ زبان درازیاں ہیں۔ دیکھا آپ نے چند دنوں تک پاکستان اور ہندوستان میں جنگی حالات بنے ہوئے تھے، یا جنگ میں مبتلا تھے، یا جنگ کی طرف تیزی کے ساتھ خطرناک جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ زبانیں کیسی چل رہی تھی؟ آج لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ کتنی جھوٹی باتیں اور ان جھوٹی بنیادوں پر دونوں ملک کے قوموں اور بلا تفریق مذاہب کے لوگوں کو کتنے فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے نجات کیسے ملے گی، نجات کی راہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنی زبان بند رکھو، اپنی زبان بند رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کون زبان میں کنٹرول رکھا؟ جب بھی کوئی مسئلے آتے ہیں ہر آدمی جس کا موضوع نہیں، جس کی سمجھ نہیں، جس کی ریچ نہیں، جو سمجھتا نہیں، ملک کی سیاست اور دنیا کی سیاست کا حال یہ ہے کہ جو جتنا جس کو گالی دیتا ہوگا اتنا اس کا قریبی ہوگا۔ دیکھیے رافضیوں کو دنیا میں یہ سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کو گالی دیتے ہیں اور یہی سب سے زیادہ قریب ہے۔ اپنے ملک میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ مودی جی کو اور بی جے پی کو گالی دیتا ہوگا، وہ سب سے زیادہ قریبی ہو سکتا ہے۔ یہ ملک کی سیاست ہے، یہ سیاست کا ماحول ہے۔ ایسی سیاستوں میں ہم آپ جیسے عام لوگوں کے لیے بولنا
اب بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر اس بنیاد پر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں فتنوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ ان چیزوں کو بہت زیادہ سیریس لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور موجودہ حالات میں دیکھیے، موجودہ حالات میں سب سے بڑا رحم اور سب سے بڑی مطلب فتنوں سے نجات کی بنیادیں یہی ہیں ہمارے لیے یہی ہیں۔ ہم جہاں نہ سمجھیں، عام طور پر ہم نہیں سمجھتے، ہم نہ بولیں، جو لوگ بولتے ہیں سمجھدار ہیں، ان کی سمجھ کو سمجھیں۔ آج جو لوگ اتنا بڑھ کر کے پاکستانی ملک کے اپنے وطن عزیز ہمارے آپ کے خلاف، وہاں کے ذمہ دار سطح کے لوگ جتنا بڑھ کر کے انتہائی درجے کی غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں، ایسا لگتا ہے سمجھا نہیں، یا ملک اور مطلب علاقائی سیاستوں کی مصلحتوں میں یہ اتنی عصبیتوں کے غلام بن چکے ہیں کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہمارے وطن میں بسنے والوں سے بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی ملک بھارت میں بستی ہے، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ مولانا آزاد رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ ممکن نہیں تھا کہ بٹوارے میں سارے مسلمان پاکستان چلے جائیں، یہ ممکن نہیں تھا، امپاسبل تھا۔ لیکن دیکھیے کیسی زبانیں استعمال کرتے ہیں، یہ فتنوں کی زبانیں ہیں، ہم سب کو بچنا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں۔ کبھی سوچتے ہیں ہم کہ ہماری زبانوں سے کتنے لوگ محفوظ ہیں، کہ کتنوں کی عزت و آبرو کہ ہم بخیا ادھاڑتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر مند بنائے، سیریس بنائے۔ دین پر ہم ہیں، یہ اللہ کا بہت فضل ہے، لیکن حقیقی دیندار بن کر کے ہم زندگی گزاریں، تاکہ یہ دین ہمارے لیے ہماری نجات کا، دنیا میں ہمارے خیر و فلاح کا ضامن بن سکے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے ضمانت دے دے اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی، کہ اس کو حلال اور صحیح استعمال کرے گا، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔